علیہ السلام محمد صلی اللہ محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد ومصدق الصادقين وقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صالح سلام ملك الصلوات دعائے علی محمد عظیم خالق ہماری اس عظیم مبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دریز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے میرے مالک صفی عباس کٹو بازو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے میرے مالک بانیان کا خرچہ خرچات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما میرے مالک جتن مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نظر پاک قوم وسیع کا رزق حلال عطا فرمائے میرے مالک جتن مومن بے اولاد ہیں صدقہ نظر پاک میں خالی جھولی کا انہیں اولاد مریم عطا فرمائے میرے مالک جتن مومن بیمار ہیں صدقہ امام سجاد کو رحموں میں انہیں شفا کا عطا فرمائے میرے مالک ذاکرین و حزین سامین کے رزق معافرت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علیم ولیلہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند ہو جب تک حسین کی قبر کی زیارت نہ کر رہے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمان سرکار کا دولت ضرور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جس سے کہ پاکی ابتدا کی جا سکے میں نے اتنی آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی کچھ بندوں نے آمین کہا کچھ نے نہیں کہا امام فرماتے ہیں کہ جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو اگر اسے ذکر شبیر میں مانگا جائے تو اللہ رد نہیں کرتا ذاکر واعظ رتیق شاید آپ مومن سمجھتے ہیں کہ رسماً دعا کرتے ہیں اس لیے دعا کرتے ہیں کہ جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو وہ ذکر شبیر میں قبول ہوتی ہے اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے آگے یہ مجمع خود فیصلہ کر لے کہ جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر زبان حرکت کر پڑے تو کتنی بڑی عبادت حاصل ہے کوشش کیجیے گا زبان کو حرکت دیجیے گا بانیان کے حکم کی تعمیل ہو گئی بانی کی حیثیت سے حاضری آپ مومنین کی چہروں کی زیارت ہو گئی اسلام بہترین دین ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا اسلام آیا نہیں اسلام بھیجا گیا اسلام پھیلا نہیں اسے پھیلایا گیا اس دھرتی پہ علی حسین علی کا جملہ ضائع نہ ہو جائے اسلام بچا نہیں اسے بچایا گیا امام حسین نے کہا تم کسی کا محتاج اسلام بچا نہیں اسے بچایا گیا اسلام بچا نہیں اسے بچایا گیا کوئی بھی تنظیم ہو کوئی بھی تحریک ہو اسے چلانے کے لیے دو قوت و طاقتوں کا ہونا ضروری ہے ایک مالی ایک افرادی وہ پارٹیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس کے پاس لوگ نہ ہو وہ تنظیمیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس کے پاس دولت نہ ہو اسلام بہترین دین ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا اب میرا سوال ہے اس مجمع پہ کہ اس دین پہ محنت کس کی لگی ہے اور دولت کس کی لگی ہے اللہ نے ہاتھوں کو بھائی کس کا بتا دیں گے امام رضا کی ذریعے سے مسئلہ اس دین پہ محنت کس کی لگی ہے اور دولت کس کی لگی ہے دو ہستیوں نے مل کے اس دین اسلام کا تحفظ کیا ایک جناب ابو طالب ایک بی بی خدیجہ کبریٰ
ایک نے دولت کی انتہا کی، ایک نے محنت کی انتہا کی۔ جس نے دولت کی انتہا کی، اس چاک والوں اس نے اس طرح کی کہ اس نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا، جو تھا اسلام پہ رہ گیا۔ آج کسی مسجد میں نہ اس ابو طالب کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آخر بی بی سے اور اس ابو طالب سے مسلمانوں کو دشمنی کیا ہے؟ دشمنی صرف اور صرف یہی ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، خدیجہ زہرا کی ماں ہے۔ کیا کہیں ہاتھوں کے امام رضا کی حدیث سنا سکتا ہے۔ دشمنی صرف اور صرف یہی ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، خدیجہ زہرا کی ماں ہے۔ ایک نے دولت کی انتہا کی، ایک نے محنت کی انتہا کی۔ جس نے دولت کی انتہا کی کہ اس نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا، جو تھا اسلام پہ دے دیا۔ کتابیں کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں 9 مانو، 11 مانو یا 1 مانو۔ کتاب کا نام تاریخ طبری، اس میں لکھا ہے کہ جب عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے ہمارے نبی کے دروازے پہ آ گئے تھے کہ عبداللہ کی یتیم ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو کیوں گھبراتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ جتنے بھی تجھے قتل کرنے آئے یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکخوار ہیں۔ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بی بی نے آوازیں پہچان کے کہا تھا او فلاں ابن فلاں، بتا کیا تو میرے کمی کا بیٹا نہیں ہے؟ او فلاں ابن فلاں، بتا کیا تیری ماں میرے گھر میں کنیزی نہیں کرتی؟ سبھی نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی ہم سے غلطی ہو گئی، معافی کیسے مل سکتی ہے؟ بی بی نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ گھبراتے کیوں ہو؟ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ کتاب کا نام تاریخ طبری، اس میں صدر لکھتے ہیں، جملہ یہ لکھا ہے کہ جب یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہمارے نبی کے گھر آئی تو اس وقت قریش کی چاند عورتیں اکٹھی ہو کے بی بی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے کہا بی بی تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ جس کے سارے کا شملہ آج کو چھپتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی کنیزی کرتی ہے، کیا کہنے بی بی کی عزت ہے؟ بی بی نے شیر کا جواب شیر میں دیا۔ بی بی نے کہا میں مانتی ہوں باپ میرا اتنا امیر تھا کہ جس کے سارے کا شملہ آج کو چھپتا تھا۔ بی بی نے کہا جس کی میں کنیزی کرتی ہوں اس کی جوتی آج کو چھپتی ہے۔ جس کی میں کرتی ہوں اس کی نالین آج کو چھپتی، جس کی میں کنیزی کرتی ہوں اس کی جوتی آج کو چھپتی۔ یہاں میرے اہل سنت بھائی علیہ السلام بھائی نعت پڑھتے کہ نبی کے ہاں نہ بستر تھا، نہ آٹا تھا، نہ دانا تھا۔ اگر وہ بتاتے کہ نبی کے ہاں سب کچھ تھا تو پھر بتانا پڑتا کہ وہ سب کچھ کس کا تھا۔ جب سیدوں کی حویلی میں حسنین کی نانی آئی ہے، پھر بی بی خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کا انبار لے کے آئی۔ ملیکۃ العرب بھی، ملیکۃ العرب بھی، کتابیں کہتی ہیں کہ یہ اتنی امیر ترین بی بی تھی کہ جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے، جس کی کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں چاندی کی ہوتی تھی۔ اس بی بی کا قافلہ نکلتا تھا تجارت کے لیے، 80,000 اونٹ ایک رات میں بی بی کا تجارت کے لیے نکلتا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ پہلا اونٹ یمن میں داخل ہوتا تھا، آخری مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ اتنی مالدار تھی یہ بی بی ملیکۃ العرب، بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ جب بی بی کا قافلہ تجارت کے لیے نکلتا تو 3 قافلے بی بی کے لوٹ چکے۔ جب تیسرے دن بی بی کا قافلہ لوٹا، چوتھے دن بی بی نے حیا کا برقع سر پہ لیا، خرامہ چلتی ہوئی ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی۔ سامنے مسجد میں بیٹھے تھے علی کے باپ۔ بی بی نے دونوں ہاتھ مار کر رکھے، بی بی کا میں خویلد کی بیٹی، نام میرے خدیجہ، میرا باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر، میرا جاتا ہے سامان تجارت کے لیے، اور یہ عرب کے چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا مال لوٹتے ہیں۔ عورت ہونے کے واسطے ساتھ میں جا نہیں سکتی، سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ میرے مال کی حفاظت کریں۔ سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ میرے مال کی حفاظت کریں۔
کیا کہنے ابو طالب تیری عزت. جناب ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ تو واپس چلی جا, آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا. خدیجہ تو واپس چلی جا, آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا. اب بی بی مطمئن ہو کے واپس نکلنے لگی. بی بی کے ساتھ بی بی کا ایک نوکر تھا. اس نے بی بی سے کہا, بی بی نے آپ نے طریقہ پوچھا, نہ یہ پوچھا کہ تیرے بندوں کو تلواریں دے کے بھیجے گا, یہ رستہ تبدیل کروائے گا. کیا کہنے بی بی تیری عزت کے. بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچا کرتے. اس گھر کے تو بچے جھوٹ نہیں بولتے, یہ سردار کہہ رہا ہے. سردار کہہ رہا ہے کوئی نہیں لوٹے گا. بی بی مطمئن ہو کے واپس چلی. مطمئن کیوں نہ ہوتی, نفس مطمئنہ کا باپ جو کہہ رہا تھا. بی بی مطمئن ہو کے واپس چلی. جناب ابو طالب نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر بلایا. جناب ابو طالب نے جا ان عرب کے چودھری کو میرے ڈیرے پہ بلا. تمام عرب کے چودھری اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے ڈیرے پہ پہنچے. جناب ابو طالب تاریخ کر کے ایک خطبہ دیا جسے خطبہ قریش کہا جاتا ہے. جناب ابو طالب نے کہا کہ اس لیے تمہیں اپنے گھر بلوایا, تمہیں سمجھانے کے لیے. آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی شکایت لے کے کہ اس کا سامان جاتا ہے تجارت کے لیے اور اس کا رستے میں مال لوٹا جاتا. تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا. پتہ مجھے بھی ہے کہ مال کون کون لوٹتا ہے. کیا کہنے ہاتھ ہو گئے امام رضا کی بڑی سمجھ. اس لیے تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا کہ عورت کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں. اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کر, اپنا کر کے کھایا کر. اتنا جملہ کہنا تھا جناب ابو طالب کو. جب مجلس سے بندہ کھڑا ہو, اس نے کہا سردار آپ بتائیں عرب میں کون سا ایسا کاروبار ہے جو ہم کریں. جناب ابو طالب نے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں, میں تمہارا کاروبار کروا دوں. ان کا کون سا کاروبار. جناب ابو طالب کا تمہاری خدیجہ سے حصے داری نہ کروا دوں. خدیجہ سے حصے داری, ان کا وہ عرب کی عربتی بیوی اور ہم کہاں. جناب ابو طالب کا کلیہ میں بتا دیتا ہوں. اس طرح کرو اپنے اپنے گھر چلے جائے. جس کے پاس ایک مٹھ جو کی ہے وہ ایک مٹھ جو کی لائے. جس کے پاس ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا لائے. جس کے پاس ایک اونٹ ہے وہ ایک اونٹ لائے اور سامان تجارت میں رکھ دے. جب قافلہ تجارت سے واپس آئے گا, جس کا ایک اونٹ ہوگا وہ 2 اونٹ لے لینا, جس کا ایک گھوڑا ہوگا وہ 2 گھوڑے لے لینا. آج بندے کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اتنے کنویں دے دیے, فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اتنے اونٹ دے دیے. میں تاریخ کی ذمہ داری انہیں اپنے کاندھوں پہ لے کے کہتا ہوں, اس چک والوں کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیے تھے. جس نے بھی دیے تھے ڈبل کروانے کے چکر میں دیے تھے. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیے, جس نے بھی دیے تھے ڈبل کروانے کے چکر میں دیے تھے. ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے کتابیں کے لیے اپنے اپنے گھر سے جو ملا لا کے ابو طالب کی حویلی میں رکھ دیا اور کہا کہ ابو طالب ہم نے دیا ہے تجھے, ہم لیں گے بھی سیدادہ تجھ سے, ہم خدیجہ کو نہیں جانتے. ابو طالب نے ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ. بندے واپس چلے گئے. جناب ابو طالب نے اپنے نوکر سے کہا کہ جا خدیجہ کے نوکر کو بلاؤ. جا کے بی بی خدیجہ کے نوکر کو بلا دیا. بی بی خدیجہ کا نوکر آیا, اس نے اپنا مال سامنے دیکھا, پریشان ہو گیا. ایک دن پہلے شکایت کر کے گئے کہ ہمارا مال چوری ہوتا. ابھی مال سامنے دیکھ کے پریشان ہو گیا. جناب ابو طالب سے کہتے کہ ہمارا مال. جناب ابو طالب کا اس طرح کر اپنی بیوی کو بلا. بی بی خدیجہ جناب ابو طالب کی حویلی میں. جناب ابو طالب کے خدیجہ یہ ہے تیرا مال, تو ہے اس کی مال.
میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تیرا جو اتنا قافلہ تجارت کے لیے جاتا ہے، اب صدر سمجھنا کھول کے نہیں کر سکتا، حالات کو مد نظر رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ تیرا جو اتنا سامان تجارت کے لیے جاتا ہے، کبھی اس کا کوئی صدقہ خیرات بھی کسی کو دیا ہے؟ پیچھے رہ گیا مجمع، کبھی اس کا کوئی صدقہ خیرات، کبھی اس کا کوئی صدقہ خیرات بھی کسی کو دے دیا کر؟ کتابیں کہتی ہیں کہ اگلی رات حالات ہی بدل گئے، قافلہ تجارت کے لیے نکلا، چور ڈاکو لٹیرے پہرے دار بن گئے، اپنی تلواریں اپنی نیام سے نکال کہہ رہے تھے آگے سے ہٹو ہمارا مال آ رہا ہے، رستہ چھوڑو۔ بڑے حساس مقامات سے قافلہ گزارا گیا، جن رستوں سے مال لوٹتے تھے اسی رستے سے گزارا گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب بی بی کا قافلہ واپس آیا تجارت سے، 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ نوکروں نے آ کے حساب دیا کہ بی بی نہ کسی نے مال لوٹا، نہ رستے میں مال ضائع ہوا، نہ مال چوری ہوا، پہلے سے زیادہ 80,000 طلائی دینار منافع ہوا۔ بی بی نے کہا ایسے کرو 80,000 طلائی دینار علیحدہ کرو، 80,000 طلائی دینار علیحدہ کر کے اب جتنے سید بیٹھے ہیں مجلس میں ان سے سید دعا لینے کے لیے صدر کہنے لگا 80,000 طلائی دینار۔ بی بی نے اپنی جھولی پھیلائی، جھولی پھیلا کے بی بی نے 80,000 طلائی دینار اپنی جھولی میں ڈالا، کائنات کی پہلی خمس دینے والی بی بی۔ کیا کہنا حضرت امام رضا کی گلی سے کائنات کی پہلی خمس دینے والی بی بی 80,000 طلائی دینار اپنی جھولی میں ڈالا، ابو طالب کے دروازے پہ پہنچے، بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، بی بی نے کہا ابو طالب تیری سوچ کو سلام، تیرے فہم و فراست کو سلام، ابو طالب تیری بصیرت کو سلام، ابو طالب تم اتنا ذہین شخص نکلا کہ تم نے ایک فیصلہ کیا، یہ لوگ چوری جیسے گناہ سے بچ گئے۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد بی بی نے 80,000 طلائی دینار ابو طالب کے قدموں پہ رکھ دی۔ ابو طالب نے ایک نظر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی خدیجہ کو دیکھا، پھر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی خدیجہ کو دیکھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ بی بی خدیجہ واپس نہیں لیتی تھی، ابو طالب دینار رکھتے نہیں تھے۔ جناب ابو طالب نے دیناروں کو دیکھ کر کہا خدیجہ تجھے نہیں پتا ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے، سردار یہ پیچھے کام بی بی بھی نہیں تھی۔ بی بی نے کہا ابو طالب پھر شرمندگی کی زندگی ہم بھی نہیں گزارتے، شرمندگی کی زندگی ہم بھی نہیں گزارتے۔ بڑوں کا فیصلہ ہو تو بڑے طے کرتے، درمیان میں توحید اترا۔ ابو طالب کا ٹھیک ہے خدیجہ اگر کرنا چاہتے تو اس طرح کر۔ بی بی نے کہا ابو طالب سونا چاندی جائیداد تو منہ سے بول، تیرا احسان بڑا ہے، تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ میں نے قرض نہیں احسان کا بدلہ دیا، کوئی قرضہ نہیں دیا، احسان کا بدلہ دیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا بی بی کا کہ جناب ابو طالب کا خدیجہ کرنا چاہتی ہے تو اس طرح کر، بھتیجا میرا جوان ہے، نام اس کا محمد ہے، میرا جی چاہتا تیرے تو اگر قافلہ تجارت کے لیے جائے میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تجھے بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں، کے لیے جائے میرا محمد ساتھ لے کے جائے، ہم تجھے بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ اگلی صبح شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچے۔ بی بی خدیجہ کے محل میں ایک وقت میں 2 چاند طلوع ہوئے۔ ملکہ طہارت بستر سے تڑپ کے اٹھی، پردے کو پیچھے ہٹایا، جسے بچپن میں سوچا کرتی تھی مجسمہ محمد بن کے سامنے آیا۔ جسے بچپن میں سوچا کرتی تھی مجسمہ محمد بن کے سامنے آیا۔ بی بی خدیجہ دوڑ کے نیچے آئی،
بی بی نے کہا ابو طالب یہ ہے میرا بھتیجا محمد، ہاں یہ ہے میرا بھتیجا محمد، اس نے جانا ہے قافلے کے ساتھ۔ بی بی نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر بلایا جس کا نام میسرہ تھا۔ بی بی نے کہا میسرہ جو تو میرے ہزاروں نوکر ہیں لیکن جتنا مجھے یقین تجھ پہ ہے اتنا کسی اور پہ نہیں۔ میسرہ میں تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپ رہی۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی کیا کروں؟ بی بی کہتے ہیں میسرہ نہ تو نے اونٹوں پہ بوریاں رکھنی ہیں، نہ تو نے اونٹوں سے بوریاں اتارنی ہیں، نہ تو نے نفع دیکھنا ہے، نہ تو نے نقصان گننا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتے ہیں تو نے اس محمد کے ساتھ رہنا ہے، اس نے جانا ہے قافلے کے ساتھ، تو نے اس محمد کے ساتھ رہنا ہے۔ اس محمد کا چلنا کیسا ہے، اس محمد کا بیٹھنا کیسا ہے، اس محمد کی رفتار کیسی ہے، اس محمد کی گفتار کیسی ہے۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی مجھے بتا میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتے ہیں میسرہ تو نے اس محمد کے ساتھ سایہ بن کے رہنا ہے، تو نے اس محمد کے ساتھ سایہ بن کے رہنا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی رک رک، کس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی نہیں ہے۔ جس کا اپنا سایہ ہی نہیں۔ چلا گیا قافلہ تجارت کے لیے، قافلہ واپس آیا، میسرہ بی بی کے پاس پہنچا۔ اب میں لب کہنے لگا سادات کے لیے، سادات سے دعا لینے کے لیے صدر کہنے لگا۔ میسرہ بی بی کے قریب پہنچا، بی بی نے کہا میسرہ تجارت کی نہیں میری عبادت کی باتیں بتا۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی اس محمد عربی کی کیا تعریف کروں؟ بی بی ہم جنگل سے گزرے درخت اسے سجدہ کرتے تھے، بی بی درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، بی بی جہاں اسے بھوک لگتی تھی فرشتے جنت سے کھانا لے کے آ جاتے، جہاں اسے پیاس لگتی وہاں اپنا پاؤں مارتا وہیں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی جہاں اسے پیاس لگتی وہاں چشمہ اوپر جاتا۔ اس وقت بی بی کہتی ہے میسرہ مجھے بتا اس محمد میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ میسرہ کہتے ہیں بی بی مجھے تیری عزت کی قسم ہے جیسے وہ اللہ بے عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بے عیب ہے۔ جیسے وہ اللہ بے عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بے عیب ہے۔ بی بی کا میسرہ ایک کام میرا اور کر دے، ایک کام میرا اور کر دے، یمن کی ساری جائیداد تیری، سونا چاندی سارا تیرا۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی مجھے بتا کام کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتے ہیں میسرہ شادی کا پیغام لے کے جا محمد کے گھر۔ شادی کا پیغام لے کے جا محمد کے گھر۔ اب میسرہ دو قدم پیچھے ہٹا، کہتا ہے بی بی تھوڑی دیر مجھے سوچنے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میسرہ بی بی کے قریب پہنچا، قریب پہنچ کے کہتا ہے بی بی نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ یمن کی جائیداد چاہیے۔ بی بی کا میسرہ پہلے معمولی تنخواہ پہ کام کرتا تھا اور آج سونا دے رہی ہوں، چاندی دے رہی ہوں، ساری جائیداد دے رہی ہوں۔ پھر بھی تو کام کے لیے راضی نہیں۔ اس نے کہا بی بی نہ سونا نہ چاندی نہ جائیداد، کام تیرا میں کر دیتا ہوں، لیکن بی بی جو رستے میں دیکھ کے آیا ہوں نا، جو رستے میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر وہ تیرے مقدر کا سکندر بن گیا تو جنت تیرے بیٹوں کی محبت کا نام ہے۔ جو کچھ رستے میں دیکھ کے آیا اگر وہ تیرے مقدر کا سکندر بن گیا پھر جنت تیرے بیٹوں کی محبت کا نام۔ چلا گیا پیغام قبول کر لیا شہیدوں نے۔ اب یہاں بات کی جاتی ہے کہ پیغام بی بی خدیجہ نے کیوں بھیجا۔ اس جنگ میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، پیغام ہمیشہ لڑکے والے بھیجتے ہیں، لڑکی والے نہیں بھیجتے۔ پیغام بی بی خدیجہ
خدیجہ نے کیوں بھیجا؟ اگر جناب محمد مصطفیٰ پیغام بھیجتے، آج بندے کہتے تھے اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، اس لیے عرب کی عربتی بیوی کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ خدا نے کہا نام خدیجہ، میرے محمد کی عزت بچا، میں اللہ تجھے احسان کا بدلہ دوں گا۔ مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ میں عورت ہوں، میری مزاج ہے، میرا انا ہے، میرا دھرم ہے۔ کل کو بندے کہیں گے عورتوں پہ شادی کا پیغام بھیج دیا، عورت ہو کے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ خدا نے کہا تم خدیجہ میرے محمد کی عزت بچا، میں اللہ تجھے احسان کا بدلہ دوں گا۔ میرے مالک وہ احسان ہے کون سا؟ خدا نے کہا خدیجہ میں محمد کی شریعت بنا دوں گا۔ نکاح خان نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا، پھر لڑکے کی مرضی۔ میں نکاح کا اختیار مکمل عورت کو دے، میں نکاح کا اختیار مکمل عورت کو دے۔ 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا، ابو طالب کی حویلی سے محمد کی بارات چلی، یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما جلید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ جناب ابو طالب نے جناب محمد کا عرب کے چوک میں کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑ کے کہا او عرب کے گستاخوں، عبداللہ کے یتیم کی نہیں کائنات کے سردار کی بارات آ رہی۔ عبداللہ کے یتیم کی نہیں کائنات کے سردار کی بارات آ رہی۔ شادی کا اب بارات چلی، بی بی خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی، بارات کا روپ تھم گیا۔ کہیں استقبال کرنے والوں میں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں آسیہ کھڑی تھی، کہیں سارہ کھڑی تھی۔ اب میرا مجمع، مجھے نہیں پتا کہ اس بارات کو کیا کیا کھلایا گیا، مجھے اتنا پتا ہے کہ پوری کائنات کو کھلانے والوں نے خدیجہ کے گھر سے کھایا۔ کھلانے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا۔ اچھا اب جاتے ہیں اکثر شادیوں میں، تو جب نکاح خواہ آتا ہے اس وقت دولہے کے ساتھ سٹیج پہ دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب نکاح خواہ آتا ہے یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ دولہا جتنا بھی وی آئی پی کیوں نہ ہو، نکاح خان کے احترام میں تھوڑا تھوڑا ضرور اٹھتا ہے۔ حافظ صاحب، قاری صاحب، قبلہ صاحب، تھوڑا نہ تھوڑا ضرور اٹھتا ہے۔ ابو طالب تیرا قرضہ اسی وقت نہیں اتر گیا جب محمد نے تیرے احترام میں جگہ چھوڑی ہوگی۔ ہائے ہائے تیرے قرضے اسی وقت پورے نہیں ہو گئے جب محمد نے تیرے احترام میں جگہ چھوڑی۔ آپ مولوی آپ اپنے سر پہ قرآن رکھ کر ہمیں بتا ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ ہمارے نبی کا نکاح پڑھا کس نے؟ کتاب کا نام سیرت ابن ہشام، کتاب کا نام سیرت حلبیہ، کتاب کا نام تاریخ طبری، 3 معتبر کتابوں کی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں۔ محمد اور بی بی خدیجہ کے درمیان حضرت ابو طالب بیٹھ کے کہا الحمدللہ الذی جعلنا نسل اسماعیل و نسل ابراہیم، تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کے کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اس کے سر پہ تاج نبوت سجایا ہے، پورے عرب میں اس جیسے شریف کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی فضیلتوں کو ثانی کوئی نہیں۔ ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، ہم ہاتھیوں کو پانی پلانے والے ہیں، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے۔ جب جناب ابو طالب نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اس کے بعد
حضرت ابو طالب نے بی بی خدیجہ کے خاندان والوں سے کہا کہ خدیجہ کے خاندان والوں جتنا حق مہر تم چاہو مشورہ تم کرو، حق مہر میں دے دیتا ہوں، مشورہ تم کرو، حق مہر میں دے دیتا ہوں۔ آؤ سارا پنڈال جا کے حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں مولا تو کس خاندان کو چیلنج کر رہا ہے جن کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے، جن کی کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں چاندی کی۔ حضرت ابو طالب کا خاموش ہو جا، اللہ نے پوری کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس نے میرے بیٹے علی کی حکومت وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس نے میرے بیٹے علی کی حکومت میں۔ کس ابو طالب نے نکاح پڑھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کلمے کو کیا ضرورت ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کی؟ اسلام کو کیا ضرورت ہوتی ہے اسلام پہ آنے کی؟ مسجد کا مولوی مفتی مکہ اسار پہ قرآن رکھ کے ہم صرف ایک بات کا جواب دیں۔ جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی جسے دعوت العشیرہ کہا جاتا ہے، یہ دعوت کہاں پہ ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں۔ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ جب بات توحید کی تھی ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ جب بات رسالت کی تھی ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ اس وقت خدا کہہ دیتا میرا حبیب اس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھنا، بات میری ہے تیرے گھر میں ہونی چاہیے، بات میری ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ میرے محمد ایسے کر تو 40 کافروں کو لے کے میرے کعبے میں چلا جا، وہاں اس کی دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کے بیٹھ جا، وہاں میری وحدانیت کی باتیں کر، وہاں اپنی رسالت کی باتیں کر۔ اب مولوی صاحب سے پوچھو کہ بلا بات اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت مولوی صاحب کہتے ہیں مجبوری صرف یہ تھی کہ بات اللہ کے گھر میں ہو ہی نہیں سکتی تھی، بات اللہ کے گھر میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا مجبوری کیا تھی؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا مجبوری یہ تھی اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اچھا ہمیں بتا ہمارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ محمد نام رکھا کس نے؟ جناب ابو طالب۔ باپ دنیا میں تھے نہیں، پرورش کی جناب ابو طالب نے۔ جناب محمد کا نام محمد رکھا ہے جناب ابو طالب نے۔ اور کتابیں کہتی کہ اس سے پہلے لفظ محمد تاریخ میں تھا ہی نہیں، لفظ محمد تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، لفظ محمد نہیں احمد آیا۔ کیا کہیں اللہ نے جو رکھا ہے وہ احمد ہے، ابو طالب نے جو رکھا ہے وہ محمد ہے۔ اچھا پڑھے لکھے حضرات سامنے تشریف فرما ہے، اخبار جو بندے پڑھتے ہیں اخبار کے اندر ایک اشتہار دیا ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس اشتہار کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ مذہب کی تبدیلی، فلاں بندہ عیسائی کا فلاں مولوی صاحب کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کر لیا، اب مسلمان ہو۔ پہلے اس کا نام تھا تارا مسیح، اب مولوی صاحب نے بدل کے رکھ دیا عبد الرحمان۔ آج کے بعد وہ اسی نام سے لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا اب پڑھا بھی جائے گا۔ اب اس مولوی صاحب سے تو بندہ جا کے پوچھے کہ بلا جب اس بیچارے نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر نام بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس وقت مولوی صاحب کہتے بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ محمد کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہوتا، محمد کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہوتا۔ پھر تیرے پاس بھی نبی کا نام ایک تو نہیں ہے، تیرے پاس نبی کے نام اور بھی ہیں، تو کلمے میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ لا الہ الا احمد رسول اللہ، لا الہ الا مزمل رسول اللہ،
مکمل، نہ تیری اذان مکمل، نہ تیرا ایمان مکمل. یا ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ چھوڑ کافر ہو جا، یا ابو طالب کے در کا نوکر ہو جا. یا ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ چھوڑ کافر ہو، یا ابو طالب کے در کا نوکر ہو جا. کلمہ چھوڑ یا ابو طالب کے در کا نوکر ہو. یہ جو اللہ نے مولا علی کو کعبے میں اتارا، یہ جناب عمران کے قرض کا بدلہ دیا. خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں، تیرا علی میرے گھر میں، میرے نبی کا نام محمد تو نے رکھا. ابو طالب ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں. جتنا اللہ اور بندے میں فرق ہوتا ہے، میرے مالک وہ احسان ہے کون سا؟ خدا نے کہا ابو طالب تم میرے نبی کا نکاح فرش پہ بڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ بڑھاؤں گا. میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ بڑھاؤں گا. تقدیر سے پاکیزہ نسب پایا ہے میں نے، اس لیے عشق علی خون میرا گلایا ہے. زندگی بھر دشمن زہرا پہ کروں گا لعنت، کیونکہ میں نے بھی خدیجہ کا نمک کھایا ہے. کیونکہ میں نے بھی خدیجہ کا نمک کھایا. کون ابو طالب؟ جس نے کلمہ نہیں کہا. 80 جنگیں لڑیاں میرے بادشاہ علی نے. نبی کے بعد 80 جنگیں، نبی کے بغیر علی نے جو لڑی 80 جنگیں لڑی میرے بادشاہ نے. اور یہ عرب کا قانون تھا کہ جب کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا تو وہ اپنا رزق، اپنا تعارف کرواتا تھا. کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے. تلوار چلانی سبھی کو آتی تھی، لیکن رزق سے ڈرتے تھے، تعارف سے ڈرتے تھے کہ میدان میں جا کے کیا بتائیں گے کہ کس کس کے بیٹے ہیں. لوگ تلوار چلانے سے نہیں ڈرتے تھے. تلوار چلانی قافلہ لوٹنے کے لیے سیکھنی پڑتی تھی. تلوار چلانے سے نہیں ڈرتے تھے، اپنا تعارف کروانے سے ڈرتے تھے. 80 جنگیں لڑی ہیں میرے بادشاہ علی نے. کسی جنگ میں بھی کافر نے یہ تو نہیں کہا کہ علی تو میدان میں کیسے آ گیا جب تیرے باپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کسی نے بھی نہیں کہا. 80 جنگوں میں علی نے اپنا تعارف کروایا پورے خاندان کا. کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ تیرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ گھر کیا کہنے. سید عادل کہہ رہے ہیں کہ اسی خاندان نے توحید کا تعارف کروایا. عرب کے رئیس تھے یہ خاندان، بہادری میں بھی مشہور تھا یہی خاندان. شجاعت کے مالک رئیس المکہ. یہ کس کا لگا؟ جناب عمران کے لگا. آخری گزارش، زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑ. ولایت علی نہ چھوڑ، علی حسین نہ چھوڑ، ماتم نہ چھوڑ، سید کی توہین نہ کر. یہ 4 چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رکھو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری. سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ بے شک علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں. اور یاد رکھنا جسے علی چھوڑ دے اس کا تو رہتا ہی کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے بغض علی. سب سے بڑی عبادت کا نام ہے محبت علی. امام فرماتے ہیں کہ کربلا کی جنگ نماز روزے کی خاطر نہیں ہوئی. بندوں نے امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی چھوٹا کر دیا کہ حسین مدینہ سے کربلا پہنچے نماز کی خاطر. نماز امام حسین مدینے میں بیٹھ کے بھی بچا سکتے تھے، اور نماز اسی دن بچ گئی تھی جس دن رسول سجدے میں تھے اور حسین پشت پہ تھے.
مال کی خاطر نہیں، فقط اپنے بابا علی کی ولایت کی خاطر۔ امام باقر علیہ السلام کو فرمایا کہ کربلا کی جنگ فقط میرے دادا علی کی ولایت کی خاطر۔ کتاب کا نام دمت الصادقہ، اس میں ایک حدیث ایک روایت لکھی میرے امام جعفر صادق کے پاس، ان کے ایک صحابی پہنچا، امام نے فرمایا مجھے بتا تیرا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو عبادت گزار بھی ہیں لیکن ہمیں ہماری محبت ہمارے اختیار کو نہیں مانتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، تیرے ان بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مولا آپ بتائیے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے بغیر دلیل کے بات نہیں۔ امام نے فرمایا اچھا دوسری بات کا جواب، تیرے ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو گنہگار بھی ہوں لیکن ہمیں اس منزل پہ تسلیم کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں اختیارات دیے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے ہوتے ہوئے کیا بتا سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ولایت علی نے چھوڑنا، عزاداری حسین نے چھوڑنا۔ آج بندے کہتے ہیں کہ علی ولایت علی کہاں پڑھنی چاہیے کہاں نہیں پڑھنی چاہیے، ولایت علی مستحب نہیں، ولایت علی واجب ہے۔ اچھا پڑھے لکھے نمازی حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں، واجب اور مستحب میں فرق کیا؟ واجب چھوڑنے پہ اللہ سزا دیتا ہے، مستحب کے چھوڑنے پہ سزا کوئی نہیں۔ مستحب بندہ کرے تو ثواب، چھوڑے تو سزا کوئی نہیں۔ واجب چھوڑے تو سزا ہے، کرے تو عبادت ہے۔ اللہ جانے کون بندہ ہے جس کے دل میں ولایت علی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے۔ اگر ولایت علی مستحب تھی تو غدیر کے میدان پہ حارث کے سر پہ پتھر کیوں لگا تھا؟ اس نے کہا تھا میں نہیں مانتا، اگر یہ تیری طرف سے، اگر اس کی طرف سے ہے تو اسے کہے عذاب بھیج۔ اگر واجب نہیں تھی تو پھر عذاب کیوں آیا تھا؟ مستحب چھوڑنے پہ عذاب نہیں، واجب چھوڑنے پہ عذاب، سزا ملتی ہے واجب کے چھوڑنے۔ ولایت علی نے چھوڑی، اس ولایت علی کا تمہیں پتہ قبر میں چلے گا کہ ولایت علی چیز کیا ہے۔ ولایت علی ہمارے شناختی کارڈ کا نام، مذہب شیعہ کی پہچان کا نام ہے ولایت علی۔ عزاداری حسین نہ چھوڑنا، سادات کا احترام کرنا، ماتمی کا احترام کرنا، بہت بڑا مقام ہے ماتمی کا، بہت بڑا مقام ہے سید کا۔ سادات کی عزت کرنا ہم پہ واجب ہے، سید کی عزت کرنا ہم پہ واجب ہے۔ جیسے ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی سید کی کرنی چاہیے۔ آج بندے کہتے ہیں کہ فلاں سید کی عزت کیوں کریں، اس کے تو اعمال ٹھیک نہیں، اس کا تو کردار ٹھیک نہیں، ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ خدا کہتے ہیں کہ کسی سید کے نیک اعمال دیکھیں لوگ اس کی عزت کریں، اس نے مجھے اللہ پہ احسان کیا۔ اگر کسی سید کے اعمال کردار ٹھیک نہ ہو لوگ پھر بھی اس کی تعظیم کریں، جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اس نے مجھے محمد پہ احسان کیا، اس نے مجھے محمد پہ احسان کیا۔ بہت بڑے مجتہد تھے، درس دے رہے تھے بچوں کو، ایک سامنے سے سید بچے نظر آئے، جب وہ کلاس میں پہنچنے لگا تو اس عالم دین نے اپنی کرسی چھوڑی، سید بچہ آیا کلاس میں بیٹھ گئے۔ جب قبلہ نے کلاس ختم کی تو اس وقت باقی بچوں نے پوچھا قبلہ آپ اتنے بڑے عالم دین تھے، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کرسی چھوڑ دی، کیا کہنے ایسے عالم دین تھے جن کی چوٹی کو بھی سلام ہے؟ اس نے کہا کہ وہ نسل رسول سے ہے اور وہ سید ہے، وہ آ رہا تھا میں نے اس کی تعظیم میں کرسی چھوڑی، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے یہ کرسی مجھے ملی ہے، جن کی وجہ سے مجھے کرسی وہ کھڑے ہوں اور میں بیٹھ کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماتم نہ چھوڑنا،
ولایت علی، آپ کا مہمان ہوں، مسافر، بس سب سے جو قیمتی چیز ہے نا آپ کے پاس، وہ ہے آپ کے پاس ولایت علی۔ ولایت علی کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ ولایت علی اگر ہمارے دل سے نکل جائے، ہمارے جسم سے بدبو آئے، کیونکہ ہماری روح کی غذا کا نام ہے ولایت علی۔ مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی بیٹیاں شرابیوں کے مجمع میں نہ آتی۔ شاید آپ نے آپ کو امیر اتنا سمجھا ہے، آپ نے ہائے نہیں، اس سے بڑی صدر ہے نہیں، اس سے بڑی عورتوں کا کیا کہوں، وہ بابے سے بھی پردہ کرتی تھی، اسے شرابیوں کے مجمع میں چلنا پڑا۔ کہ میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا، مولا شام کے بازار میں آپ نے سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ آئی تھی؟ جتنے ماں کی 8 سال کا فرصہ ضرور تھا، لیکن امام نے فرمایا سب سے بڑی مصیبت سجاد اس وقت آئی شام کے بازار میں، جب اگلے لوگ چلتے نہیں تھے، پچھلے لوگ رکتے نہیں تھے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، رسول کی بیٹی تیرا فرصہ قبول کرے۔ جب اگلے لوگ چلتے نہیں تھے، پچھلے لوگ رکتے نہیں تھے۔ امام فرماتے کہ اگر لوگوں کو رونے کا اجر پتہ چل جائے، بندہ سارا سال رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں کرے۔ امام فرماتا ہے کہ ہر آنکھ قیامت والے دن روئی، مگر وہ آنکھ قیامت والے دن نہیں روئی کہ دنیا میں میرے دادا حسین کو روئی۔ دنیا میں وہ آنکھ جو میرے دادا حسین کو روئی، قیامت میں وہ آنکھ نہیں روئی۔ پڑھنا میں نے کچھ اور تھا، لیکن میرے بھائی تشریف لے آیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 جملے اس وقت آپ مصیبت میں پڑھوں، غریبوں کی شان کے۔ میر انیس کا شعر میری ذہن میں آ گیا ہے، اللہ جانے کون ماتمی ہے جو برداشت کرے گا۔ تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں، کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں۔ علی کی بیٹی مقتل میں کھڑی ہو گیا کہ تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں، اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں۔ امیر بن کے نہیں، غریب بن کے سننا، غریب کہ غیر خیموں میں آ رہے ہیں، غیر خیموں میں آ رہے ہیں۔ یہ نمازی خاندان کے فرق ہے، انہوں نے نماز کے لیے سورج واپس پلٹایا۔ حسن نے باپ کے لہو پر مسلح پر نماز پڑھائی، پہلی نماز تھی علی کی بیٹی کی، مغرب کی جو اول وقت قضا ہو رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے سارے یتیموں کو قلعے پہ اکٹھا کیا، اب جتنے نمازی بیٹھو ماتم کر لینا۔ علی کی بیٹی نے ریت کا تیمم کیا، اس سے ادب میں نہیں پڑھ سکتا، ریت کے مسلح پہ آئی۔ ابھی علی کی بیٹی نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ ابھی بھی فضہ نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، علی کی بیٹی نماز روک، دیکھ تیرے خیموں کو آگ لگ گئی، اور دیکھ تیری کبرا کا داغ لٹ گیا، تیرے سکینہ کی بالیاں چھڑ گئی۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ عالیہ دیکھ سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھڑ گئی۔ علی کی بیٹی دوڑ کے آئی خیمے میں جہاں سجاد بیٹھے تھے، سجاد کے سامنے آپ کا مہمان ہوں، ہاتھ مان کی گزارش کروں، بے دلیل عبادت ہے حسین کے ذکر۔ اب میں پڑھ رہا ہوں غریبوں کی غربت، کوشش کرنا کوئی بندہ بے نیازی نہ کرنا۔ علی کی بیٹی پہنچی سجاد کے قریب، مولا سجاد کے سامنے کھڑی ہوئی، سجاد کی آنکھیں بند تھی۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد، حسین کے بعد تیری امامت کا پہلا مسئلہ ہے، سجاد مجھے بتا ہم خیموں سے باہر چلی جائیں یا خیموں میں رہ جائیں؟ سجاد کی والے مت جان بچانا فرض ہے۔ بی بی عالیہ کی والے میرے لال آنکھیں کھول کے مسئلہ بتا۔ اس وقت سجاد نے کہا اماں بند آنکھوں میں بھی شریعت ایک ہے، کھلی آنکھوں میں بھی شریعت ایک ہے،
سال